بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے بانی رکن جناب سعید اقبال نیو صاحب ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ سوالات جو ہم نے کرنے ہیں، کچھ ان کی باتیں سننی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے۔ جناب سعید صاحب، تھینک یو۔ بہت شکریہ رمضان بھائی، آپ کو اور آپ کے چینل کا HP 99 نیوز کو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا۔ سعید بھائی، جو موقع یہ چل رہا ہے، کرونا کا معاملہ ہے، کیا لاک ڈاؤن دوبارہ ہونے کی تیاری ہے یا گزارا چلے گا؟ حالات تو یہ ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوگا دوبارہ، اور بڑا سخت ہوگا، پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ پہلے تو صرف اتنا ٹرائل بیس کے اوپر تیاری کرائی گئی تھی، کیونکہ ابھی پوری دنیا کے اندر یہ جو وبا ہے، جو میں مانتا ہوں کہ یہ ابھی آئی نہیں ہے پراپر طریقے سے، یا لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں لاک ڈاؤن جو ہے 2-4 ویک کا شروع کریں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے 2-4-6 مہینے تک آگے کو چلا جائے۔ اگر ایسا لاک ڈاؤن ہوا، کیا ہماری قوم برداشت کر سکتی ہے؟ ہم تو غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ بائی چانس کل کو پاکستان کی کسی دوسرے ملک سے جنگ ہو جاتی ہے، اس میں عمارت اور غربت نہیں دیکھی جاتی، اس کے اوپر ایک جذبہ حب وطنی آ جائے گا۔ پوری قوم جو ہے نا اپنے افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی جنگ لڑنے کے لیے۔ میں اپنی دانست کے مطابق یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جنگ ہے، لیکن اس کا پیٹرن اور ہے، اس کے مورے کوئی اور ہے، اس کی بساط کہیں اور بھی چاہی گئی ہے۔ یہ بھی جنگ ہے، اس میں قوم کو ہی قربانی دینی پڑے گی، اداروں کو بھی دینی پڑے گی، مجھے اور آپ کو بھی دینی پڑے گی۔ تو اس میں تو یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے کہ غربت غریب نہیں لڑے گا یا امیر لڑے گا، یہ جنگ سب کی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر اگر آگے 3-4 مہینے ہم لوگوں نے سروائیو کیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مشکلات ضرور ہیں، لیکن ہم اگلے جو 2-4 مہینے کا اگر یہ آتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھے طریقے سے سروائیو کریں گے، اور بہتر ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جس طرح حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی کمی نہیں چھوڑی جائے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس وقت راجہ دہر کا کردار ادا کر رہے ہیں، عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور باتوں میں عوام کے گھروں میں ریلیف بھی بہت کرونا کا دے رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ نا بہت ساری چیزیں رمضان صاحب ایسی ہیں کہ نہ میں نے دیکھی ہیں اور نہ آپ نے دیکھی ہیں، ہم صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں، سنی سنائی۔ اب ان کا کیا قول ہے، کیا فعل ہے، کیا کام ہے، بیسیکلی ہمارے ایک صوبے کا وہ سیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، کیا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ کر لیں اور پبلک کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، تو ان لوگوں نے کیا نیکسٹ ٹائم سیاست نہیں کرنی؟ ان لوگوں نے کیا حکومت کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی؟ کیونکہ آپ جو مرضی کہہ لیں، ابھی تک بھی وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے نام پر ہی سیاست کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے نام پر وہ کھا کما رہے ہیں۔ آج وہ دور ختم ہو چکا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ عمران خان کچھ ڈیلیور نہیں کرتا تو نیکسٹ حکومت میں ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر مراد علی شاہ ڈیلیور نہیں کرتا ہے تو یہ اگلی حکومت کا حصہ نہیں ہوگا، یہاں گزار نہیں کرے گا تو یہ حکومت۔ اب دنیا چینج ہو گئی ہے، سوشل میڈیا نے چھوٹے بڑے چینل کا تفریق ختم کر دی۔ مقصد کیا تھا کہ پہلے PTV کہنا ہوتا تھا،
اس کے بعد 4 چینل اور آ گئے, AROI آ گیا, جیو آ گیا, اور آئی تھنک اس وقت انڈس تھا پرانے جو چینل ہے. اس کے بعد مشرف دور میں 30-35 چینل اور آ گئے. آج ان 30-35 چینلوں سے زیادہ جو ہماری سوشل میڈیا کے چھوٹے چینلز ہیں وہ بھی وہی پیغام رسانی کا یا میسج دینے کا کام کر رہے ہیں جو اس وقت بڑا ایک چینل دیا کرتا تھا. تو آج نہ آپ مرہون منت رہیں نہ میں مرہون منت رہا ہوں کہ اپنی آواز کچھ بھی نہ ہو تو میرا جو سیل فون ہے میں اس کے اوپر لائیو جا کر کہہ سکتا ہوں یا بیان دے کر اس کو میں شیئر کر سکتا ہوں. تو شعور الحمدللہ اپنی ایک اچھی رفتار کے ساتھ پوری قوم کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہ قصہ پاری نہ بن جائیں گے. اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ عوام کو اوپر چھوڑ دیں. اس کا فیصلہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے, وہاں کے لوگ ہیں. ابھی دیکھیں ایک ریسنٹلی پیچھے لاسٹ ایئر ایک ضمنی الیکشن ہوا لاڑکانہ میں, پیپلز پارٹی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی اس سیٹ کو لوز کر گئی. کس وجہ سے کر گئی کہ ان کے اندر شعور آ گیا. تو اس لیے میری یہ میسیج ہے, میری یہ کہ ہمیشہ ہم پازیٹیو رہیں, مثبت انداز سے چیزوں کو دیکھیں. اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے, اور ان کے جو وہاں کا ووٹر ہے, وہاں کا سندھ کا جو شہری ہے, وہ ان سے حساب لینے کے لیے بالکل تیار ہے. تو یہ وہ سن 70 یا 80 یا 90 یا 2000 کی دہائی ختم ہو چکی ہے. اب ہم 2020 کے اندر رہ رہے ہیں, وہاں پر جی رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو آپ بھول جائیں کہ اگر عمران ڈیلیور نہیں کرے گا دوبارہ حکومت میں آ جائے گا, یا بزدار آ جائے گا, یا مراد علی شاہ آ جائے گا. اب یہ اس میں شعور آ گیا قوم کے اندر, بچوں کے اندر, بچیوں کے اندر, پڑھی لکھی نوجوان نسل جو ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پر کس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. تو اس میں انشاءاللہ میں مطلب کہ بڑا ہوپ فل ہوں, بڑا پازیٹیو ہوں اس چینج کی وجہ سے, جو میڈیا کی وجہ سے ہماری قوم کو اللہ پاک نے عطا کی ہے نا. باقی دنیا کے اندر بھی ہے. تو ایک اویئرنیس تھی جو دور دور تک نہیں جا چکی تھی. آج آپ کا یہ پروگرام سندھ میں بھی لوگ دیکھیں گے, KPK میں بھی دیکھیں گے, جہاں پر آپ کی ویورشپ ہوگی. تو ہمیں ویسے پاکستانی سب سے پہلے اپنا پاکستان کا, اپنی پاکستانیت کا, اپنے صوبوں کا, اپنے اداروں کا, ایون اپنے بیوروکریٹس کا, اپنے پولیٹیشنس کا, ڈزن میٹر کسی پارٹی سے ہو, جو بھی لائل ہو پاکستان کا, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو انکلوڈڈ اس, اگر ہم لوگ نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کنارہ کشی کرنی چاہیے. یہ میرا پیغام ہے. اچھا, 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو یہ چل رہا ہے, بلکہ 18ویں ترمیم میں کچھ ترمیم کرنی بھی چاہیے, کیونکہ پچھلے دن عمران خان صاحب کراچی جانے کی بات کر رہے تھے, تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا جی SOPs استعمال کرنے پڑیں گے. بھائی کرنے پڑیں گے, لیکن 6 فٹ پر ایک گاڑی میں عمران خان اکیلا ہوگا اور پیچھے ایک بندہ ہوگا. یعنی ایک اس نے ڈیٹیکشن دی تھی مراد علی شاہ نے. تو یہ 18ویں ترمیم میں تھوڑی بہت ترمیم کی ضرورت ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بیسکلی نہ تو میں قانون سازی کا حصہ ہوں, نہ میں کر سکتا ہوں. ایسے پاکستانی اور ایک عام شہری کے جتنے بھی حکمران آتے ہیں کسی بھی شکل میں, ان کو اپنے اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. جب یہ اپروو کی گئی تھی اس وقت بھی اس میں دونوں پارٹیوں کی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, ان کے مفادات شامل تھے اس وقت. اور ان میں شامل مفادات کا ہونا وہ قومی سلامتی کے اگر اگینسٹ ہیں تو وہ 100% اس میں ترمیم ہونی چاہیے. چونکہ صوبوں کی خود مختاری کا مسئلہ تھا, وفاق کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. اب اگر ان کو سینٹرلائز کنٹرول کرنا ہے تو اس کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی. اگر صوبوں نے 18ویں ترمیم کے بعد بھی مرکز سے ہی مدد مانگنی ہے تو پھر بھی اس میں ترمیم ہونی چاہیے. اگر صوبوں کو اپنی خود مختاری اور سالمیت سے خطرہ ہے تو پھر بھی اس میں ترمیم ہونی چاہیے. جب ہر طرح کی یہ فری ہینڈ دے دیا, اس کے باوجود بھی ایک دوسرے صوبے جو ہیں ایک مرکز کے اوپر ایلیگیشن لگائیں, اور مرکز بیٹھ کر صوبے کے اوپر ایلیگیشن لگائے, اور ایک اسکول کا
بچہ اگر ٹیچر کو کہے کہ جی میں نے آپ کے لیے SOPs بنانے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہے، تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اوور حال عمران خان از پرائم منسٹر آف پاکستان، CM کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو بائی لاز سمجھائے۔ تو اس سلسلے میں یہ کم عقلی ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور دور حاضر کے بزرگ جمیر ہیں اور دانشوری کے سارے باب ہم پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ ان کے کہنے سے اگر SOPs طے ہوتے تو جو عید کے اوپر ایک ہفتے کا لاک ڈاؤن ختم ہوا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کون سا سوشل ڈسٹینس تھا۔ ہاں، ابھی تک ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جس شدت سے اس بیماری نے آنا تھا یا ہے وہ نہ آئی ہے اور نہ بھی آئے گی، کچھ ٹائم لگے گا۔ ہمیشہ ایک وبا چلتی ہے، پھیلتی یا پھیلائی جاتی ہے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو وہ ضرور سے زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے شاید اس شراب سے وہ پیسہ سارا بچایا، سیو کیا، لگایا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ ڈکٹیٹ کر سکتے، نہ سینٹرل گورنمنٹ کو SOPs کے لیے وہ باؤنڈ کر سکتے۔ مرکز میں حکومت جو ہے وہ چاروں صوبوں کی ماں ہے یا باپ ہے، ماں باپ میں سے جون سا مرضی آپ نام دیں۔ تو اگر تو اولاد ناخلف ہو اس میں پھر ایک بداعتمادی اور ایک غیر ضروری زبان جو غلط ہوتی ہے اس کا استعمال سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، نہ ہے۔ اگر انہوں نے کہیں کہہ دیا تو میں انہیں ان کی ایک ذاتی ایک طرح کہہ سکتا ہوں ذہن کی، لیکن وہ ایک پاکستانی سوچ نہیں ہو سکتی اور نہ کسی ایک سیزنڈ پولیٹیشین کی رائے ہو سکتی ہے۔ ویسے کہیں نکل گئی ہوگی بات تو ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے، ان چیزوں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے۔ ہمارے CM پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کام کر رہے ہیں یا اپنے علاقے کو نواز رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اس پر میرا سوال مکمل نہیں ہوا۔ جی جو بھی سرکاری نوکریاں آ رہی ہیں، چاہے وہ PN ہے، چاہے وہ 15-16 اسکیل تک جہاں سفارش تک ہے، وہ اسی بیلٹ کے بندے بھرتی ہو رہے ہیں، اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں یہ۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حمزہ صاحب، بات یہ ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہے آپ مجھے دیں، میں صبح کورٹ میں چلے جاتا ہوں اپنے CM کے خلاف اور میں اس پہ اسٹے لے لوں۔ میں بڑا کلیئر آدمی ہوں۔ ہم لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہیں سیٹس کو، جابس کو، ان کے اوپر انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اگر ایک بچہ فار ایگزامپل اس کی گریجویشن تعلیم ہے اور اس کے مقابلے میں کسی میٹرک پاس بچے کو جاب دے دی گئی ہے تو وہ چیلنجیبل ہے۔ وہ بچہ اٹھ کر، یہ میں میسیج دے رہا ہوں، ہم لوگ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں، نہ کوئی مقدس گائیں کہ ہم لوگوں کا احتساب نہیں ہو سکتا یا ہم لوگ غلط کام کریں تو ہم چپ کر جائیں گے، نہیں۔ میں نے پہلے آپ کو یہی آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ آج دنیا بدل چکی ہے، ہم لوگ غلامی کے تسلط سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ آن بورڈ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، آن لائن ہو رہی ہے، نیشنل نیوز پیپرز کے اندر ہوتی ہے، جو میڈیا سورسز ہیں ان کے ذریعے اس کو پبلسائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یا بچی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ہماری عدالتوں کے دروازے کھلیں، آپ چیلنج کر دیں اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن ہوگا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی۔ رہ گئی بات کو اپنے علاقے کو نوازتے، کوئی بھی MP MN اگر آپ قصور سے بلونگ کرتے ہیں، یہ ماضی کا شیوا تو رہا ہے، اور جنوبی پنجاب ہمارے بقول جو ہمیں سنایا دکھایا گیا تھا کہ وہ پسماندگی
میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، وہاں پانی نہیں ہے پینے کے لیے، وہاں بجلی نہیں ہے، 100 طرح کی چیزیں. میں نے الحمدللہ بھاولپور، لودھرا، خانیوال، شجاع آباد، ملتان، کچھ ابھی سارا علاقہ دیکھا ہے. وہاں پر تمام بنیادی ضرورتیں آلریڈی موجود ہیں، ان کی سڑکیں اور یہاں سے زیادہ اچھی موجود ہے. وہاں پر میں نے کوئی ٹوٹی ہوئی سڑک نہیں دیکھی. کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ قصور سے کوٹ رضا کشن کا روڈ ہے، یہ پچھلے 15 سال سے میرا خیال ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی علاقہ غیر کا یا کسی اور ضلع کا یا صوبے کا ایک حصہ ہے. نہ یہاں کے سیاستدانوں کو، نہ یہاں کے بیوروکریسی کو. ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی فنڈز ہوتے ہیں. جو ہمارے الیکٹڈ وہاں سے نمائندے، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، موسٹلی قصور سے نون لیگ جیتی ہوئی ہے، ان کو بھی فنڈ ایلوکیٹ ہوتے ہیں. اور اگر نہیں ہو رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہارے ہیں اور ان کو فنڈ اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ فنڈز اس حلقے کے ایم پی اور ایم این اے کو دیے جانے چاہیے جن کو لوگوں نے منتخب کر کے وہاں تک پہنچایا ہے، تاکہ وہ وہاں پر کام کر سکیں. اور اگر ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے پاس یہ ریسورسز ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ پہلے اگر آپ قصور سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو دیکھیں. اگر بزدار صاحب اپنے علاقے کی پسماندگی ختم کر رہے ہیں تو اٹس اے پارٹ آف پنجاب. یا تو ہونا کہ ان کا علاقہ پنجاب سے باہر کا ہو، تو پھر تو وہ زیادتی میں مانوں گا. کوئی 5-10% فیور ان کا حق بنتا ہے، ان لوگوں کو ملنا چاہیے اگر وہ واقعہ ہی پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی اتنی بڑی برائی ہے. کرپشن کل بھی تھی، آج بھی چل رہی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی چیز بند ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری تو بیوروکریسی مان نہیں رہی. ابھی تک بتا رہا ہوں 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں حکومت کو. بیوروکریسی وہی ہے جو 30 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تیار کردہ جو نرسری لگی تھی وہ تناور درخت بن چکے ہیں. تو ہمیں تو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ہمیں تو وہ نہیں کریں گے. اور ہمیں انہیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ 2 سال 3 سال اور نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں، اس کے بعد کیا سیٹ اپ آئے گا. تو لالی پاپ تو دیا ہوا ہے کہ یہ ہیں اور ان کے کام ہو رہے ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر میں بڑا کلیئر ہوں کہ نہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو جیت کر آئے فرسٹ ٹائم، جو پرانے ہیں، ہاں ان کے کام ہو بھی رہے ہیں، وہ کروا بھی رہے ہیں، دے نو اس کے ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن. لیکن نئے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو اس میں ہم لوگ مار کھا رہے ہیں. اور اس میں بیوروکریسی کی جو عدم تعاون کی پالیسی ہے وہ سب سے سر فہرست ہے. تھینک یو جناب سعید بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.